ادا ہو جاتا ہے۔ معنی کیا کہ باقی گناہ گار نہیں ہوتے، انہیں ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوتے، اس پر ان محاسبہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں۔ یہی معاملہ جہاد کا ہے۔ اگرچہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جہاد بھی فرض عین ہوتا، لیکن اکثر مواقع پر فرض کفایہ ہی ہوتا۔ وہ الگ صورتیں، الگ باتیں، فرض عین کب ہے، اور جب فرض عین نہیں ہے تو فرض کفایہ تو ہے ہی۔ آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اور اصحاب مدینہ میں ہوتے، اور ایک قافلہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا، یہی فرض کفایہ ہو۔ کچھ لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگ جا رہے۔ اسی طرح تبلیغ جو ہے، دعوت جو ہے، واعظ جو ہے، دوسرے کو مسئلہ پہنچانا اور سمجھانا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اور کچھ طبقہ ایسے ہے جنہیں علماء حق کہا جاتا، ان پر یہ فرض عین ہے۔ اہل علم پر فرض عین ہے، اور عوام الناس پر یہ فرض کفایہ ہے۔ تمام تر آیات اور حدیث کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا خلاصہ، نچوڑ یہی ہے کہ بالعموم یہ فرض کفایہ ہے، اور اہل علم کے لیے یہ فرض عین۔ قرآن پاک میں دعوت دینے والے مومن کے لیے فضائل اور مناقب بیان، اس کے فضائل پر کئی آیات اور حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو بندہ اللہ کی طرف بلاتا۔ یعنی اپنی زبان سے ہم سارا دن بولتے، اس زبان کو بے دریغ ہم چلاتے، لیکن سب سے بہترین بول، سب سے بہترین جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ جملہ ہے جو دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتا۔ سب سے بہترین بات جو دوسروں کو نماز کے لیے، نیکی کے لیے، گناہ سے روکا جائے اور نیکی کی طرف دعوت دی جائے، یہ سب سے بہترین بات۔ اسی لیے اذان دینے والے کا مقام ہے کہ وہ کس طرح بلاتا ہے، خیر کی طرف۔
بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی طرف۔ اس لیے آپ نے فرمایا قیامت والے دن مؤذن جو ہوں گے اس امت کے، ان کی گردنیں دوسرے لوگوں سے قد کاٹ گردنیں اونچی ہوں گی۔ ان کا قد، ان کی گردن کی لمبائی جو ہے، اونچائی جو ہے، ان جو قد ہے، یہ خاص اذان کی وجہ سے انہیں دیا جائے۔ ان کی پہچان یہ ہو، قد سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امت کے مؤذن ہیں، اذان دینے والے۔ اور اسی پر جنت کی بشارت آپ نے فرمایا جو 7 سال مسلسل اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا کر، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دوسری ایک صفت بیان ہوئی، یہ دائی کے لیے ضروری ہے، واعظ کے لیے، دائی کے لیے، خطیب کے لیے، عالم کے لیے، مقرر کے لیے، دوسروں کو بلانے والوں کے لیے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کی صرف زبان ہی دعوت کے لیے نہ ہو، اس کا عمل جو ہے وہ بھی اچھا ہو، صالح ہو، خود شریعت کا پابند ہو، جس کی دعوت دے رہا ہے اس پر عامل بھی ہو، عمل کرے اور دعوت دے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی اور اچھائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کر دو۔ یہ شریعت نے ایک ایسا دائی کے لیے نسخہ بیان کہ جب دعوت کے کام میں نکلو گے، تبلیغ کے کام میں نکلو گے، تمہیں برداشت کرنا پڑے، تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں، ظلم اور زیادتی ہوگی تو، لیکن آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ سارے دنیاوی ضابطے اور اصول ہیں، یہ شرعی اصول نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دیا، صبر اور برداشت کیجئے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ فرماتے ہیں کہ اس برائی کو، آنے والے دکھ کو، مسالم کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، اخلاق سے، برداشت سے، صبر سے اس کو ٹالو، اس کو دور کرو۔ ہوگا کیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، گالی دینے والے، برا کہنے والے، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی، عداوت چل رہی ہے، اگر یہ صبر اور برداشت سے کام لوگے، وہی تمہارے ساتھی اور دوست اور پیارے بنا دے، وہی تمہاری دعوت قبول کرنے والے، وہی تمہارے ساتھی، وہی تمہارے معاون، اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا، کھڑا کرے گا، تمہیں آرہ دوست بنا۔ لیکن آگے قرآن پاک اسی آیت سے آگے بڑے کمال کی بات، فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، دکھ پر صبر، گالی پر دعا، یہ ہر بندے کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بس یہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ صبر دے دے، جنہیں اللہ تعالیٰ برداشت کی قوت، طاقت دے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ اس سے بھی پیار کمال کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ وہی کر سکتا ہے
جس کا جنت میں جانا ہم نے لکھ دیا ہو. یہ جنتی بندہ ہی کر سکتا ہے. یہ حوصلہ، یہ برداشت وہی کر سکتا ہے. اس کے دو معنی: الا ذو حظ عظیم، جس کو صبر کا ایک خاص حصہ دیا گیا ہو، جس کو برداشت کا ایک خاص اللہ نے حصہ دیا ہو، پچانے کا، برداشت کرنے کا خاص اللہ نے قوت دی ہو، یہ وہی کر سکتا. یا دوسرا معنی ہے الا ذو حظ عظیم، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا جنت میں جانا نصیبے میں لکھ دیا گیا ہو. وہ جنتی روح ہی کوئی ہو، وہ جنتی ہی کوئی بندہ ہو جو ساری چیزیں سن کے برداشت کرے. تو یاد رکھی، کیونکہ یہ شوال کا پہلا خطبہ ہے، اس حوالے سے، اور یہ مدارس کا سال کا ابتدائی خطبہ ہوتا. پورے ملک میں مدارس کا نئے سال کا یہ پہلا جمعہ ہوتا ہے، پہلا خطبہ، جس کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی آیات و حدیث سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ دوسروں تک دین، حق، توحید، سنت پہنچانا، یہ فرض ہے. لیکن اس کے انداز مختلف ہے. کسی کے لیے فرض کفایہ ہے، کسی کے لیے فرض عین ہے. لیکن فرض عین کی بھی مختلف صورتیں. جس کے پاس علم ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اس علم کو بجھائے. کسی کے پاس مال دولت ہے اور ان دعوت کو وہ مضبوط کر سکتا ہے، اس پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے مال سے اس دعوت کو مضبوط کرے. یہ آپ پر قرض ہے اور فرض ہے، ضروری ہے، اور یہی جہاد ہے. اس کو قرآن پاک نے جہاد کبیر قرار دیا ہے. جہاد ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں جب جہاد کا لفظ آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کافروں کو قتل کرنا ہے. بس یہی ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہے. جس نے کافروں کو قتل کیا، قتال کیا، تلوار سے لڑا، وہ مجاہد. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. یہ 13 سالہ زندگی جسے قرآن نے جہاد کبیر کہا، یہ جہاد کبیر صرف دعوت اور تبلیغ ہے. جہاد کا ایک حصہ، جہاد کی چوٹی، جہاد کی کوہان، جہاد کی جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ایک قتال، ایک حصہ ہے. سارا جہاد قتال ہی نہیں، قتال جہاد ہے، لیکن سارا جہاد قتال کے اندر نہیں. اپنے نفس کے خلاف یہ جہاد ہے. گناہوں کو چھوڑنا یہ جہاد ہے. نیکی پر عمل کرنا، نیکی کرنا یہ جہاد ہے. خواہشات کو قربان کرنا یہ جہاد ہے. دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا یہ جہاد ہے. مال کے ذریعے اسلام کو، دین کو، شریعت کو مضبوط کرنا یہ جہاد ہے. اخلاقیات کے لحاظ سے اپنی زبان سے اہل علم اور اہل دین اور اہل مساجد، اہل مدارس، ان کی بارے میں کلمہ خیر کہنا یہ جہاد کبیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں لڑنے کے لیے تو نہیں گئے، دعوت اور تبلیغ کے لیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جتنی مارے اور دکھ اور برداشت کیے وہ صرف دعوت و تبلیغ پر ہے. وہاں آپ نے جہاد تو آپ کے سارے غزوات مدینہ میں شروع، اور وہ سارے دفاعی ہیں. آپ پڑھ لیں تاریخ کو. غزوہ بدر کہاں ہوا؟ کیا مکہ میں حضور تشریف لائے؟ نہیں، اہل مکہ وہاں پہنچے. جب گھر آ گئے تو دفاع فرض. احد کا میدان مدینہ میں ہے. جب گھر آ گئے کافر حملہ آور ہو کے تو دفاع فرض تھا. خندق کا بھی یہی معاملہ ہے.
تو گویا یہ جنگیں، یہ جہاد، یہ قتال دفاعی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال جو جہاد کیا ہے مکہ مکرمہ میں رہ کے، وہ دعوت کا، تبلیغ کا ہے۔ یہ اساس ہے جہاد۔ اگر قتال چوٹی ہے تو بنیاد دعوت، اور وہ بھی یاد رکھیں جہاد جو بھی ہے، یعنی قتال ہے، وہ کس لیے ہے؟ قتال بھی حقیقت میں تبلیغ کے راہوں کو کھولنے کے لیے۔ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہی رکاوٹیں دیتے ہیں کافر۔ وہ جب رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں دعوت میں، تبلیغ میں، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام قتال ہے، کہ وہ تلوار کے ذریعے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ جب وہ باز نہیں آتے، اللہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پھر تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے ان رکاوٹوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے، اپنے اسلحہ سے دور کر کے دعوت کے راہوں کو کھولنا، یہ قتال ہے۔ گویا قتال اور جہاد بھی کس لیے؟ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام جتنے بھی جنگوں میں گئے، جہاد میں گئے، سب سے پہلے آپ کی بات کیا ہوتی تھی؟ کہ آپ نے جاتے ہی تلوار نہیں اٹھا لینی، اسلام کی دعوت دینی۔ اگر وہ قبول کریں تو جہاد، قتال ختم، لڑائی ختم۔ تو گویا اصل جہاد جو ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا سبیل ہے، یہی میرا منہج ہے، یہی میرا طریقہ کار ہے۔ ادعو الی اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، فرمایا والموعظۃ الحسنہ، فرمایا محبوب ذرا ان لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیے، دین کی طرف بلائیے، بالحکمہ، دنائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ بالحکمہ کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں، دنائی کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، اور پیار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ بالحکمہ، دلائل، سنت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلائی۔ آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ کے بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان صفات میں ایک نمایاں صفت آپ کی کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ساری صفات حضور کی تبلیغ کے ساتھ۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبوت کس لیے ہے؟ نبوت کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خبر کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ وعد ہے، یہ نصیحت۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ رسول ہیں۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد، پیغام رسا، پیغام دینے والا۔ شاہدن، گواہی دینے والا۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟ یہ دعوت۔ انا ارسلناک شاہدن ومبشرا، خوشخبریاں دینے والا۔ خوشخبری کیا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ ونذیرا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ یہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ ان ساری صفات میں دعوت موجود تھی، تبلیغ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضور کی ایک اور شان اور ایک صفت کو نمایاں کرنے کے لیے وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور جیسی ذات کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، اور آپ پر فرض عین تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو کچھ میری طرف سے آیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ آپ پر تبلیغ فرض عین ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے، یہ کام نہ کیا آپ نے، تو آپ نے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ آپ رسول کس لیے ہیں؟ کہ اللہ کے پیغام کو بلغ کے ذریعے حضور پر فرض کر دیا گیا۔ یہ فرض عین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے ایک ایک بات
اپنی امت تک پہنچانی۔ پھر نبی علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا اجتماع حضور کے سامنے تھا۔ ایک ایک تک اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ حضور کی آواز کو دور دور تک پہنچایا۔ ایک ایک شخص میں کان میں حضور نے آواز کی حضور کی پہنچی۔ اس کو لاؤڈ سپیکر یہ آواز پہنچانے کے آلات نہیں تھے، لیکن جتنا صحابہ کا اجتماع تھا وہ حضور کی زبان کو، حضور کے خطبے کو، حضور کے واعظ کو سن رہے تھے۔ یہ دیکھے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی۔ فرمایا آپ واعظ کیجیے، آپ شروع فرمائیے، آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ ہر صحابی ایسے سمجھتا تھا کہ محمد مصطفیٰ میرے سامنے بول رہے، میرے قریب بول رہے۔ حضور کی آواز ایک ایک کان میں پہنچائی گئی۔ آپ سے نے پوچھا کہ کیا حل بلغتم، کیا مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ تک اللہ کا دین، دعوت یہ پہنچا دی؟ سارے صحابہ کرام 3 مرتبہ حضور نے پوچھا، سارے صحابہ نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ اے محبوب آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، یہ انگلی آپ کی کھڑی تھی، اسی وجہ اس کو شہادت کی انگلی کہتے۔ اسی دن اس کا نام شہادت کی انگلی پڑا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ میری ساری امت یہ کہہ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، میں نے پورا دین پہنچا دیا۔ اسی وقت صحابہ کرام رو رہے تھے کہ حضور کی آمد کا مقصد آج پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے حضور اپنی جدائی کا اعلان کر رہے۔ پھر آپ نے ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ فرمایا اب تم پہ فرض ہے، اب تم پہ لازم ہے کہ جو کچھ مجھ سے آج سنا ہے، جو کچھ آج تک مجھ سے دین لیا ہے، یہ غائب لوگوں تک، آنے والے لوگوں تک، آنے والی نسلوں تک، اور آنے جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک آپ نے یہ اس میری بات کو پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آنے والے یہاں موجود جو نہ ہوں وہ تم سے زیادہ حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، آگے پہنچانے والے اور تو سے احادیث نوٹ کر کے محفوظ کرنے والے ہوں، لہذا پہنچا دیں۔ صحابہ کرام حضور کی یہ پیغام لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ صحابہ کرام کی قبریں، صحابہ کرام کے دیکھیں قبریں کہاں کہاں ہیں۔ حالانکہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر تھا، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر تھا، اور رسول اللہ کو دیکھنا ویسے اجر و ثواب تھا۔ جہنم کا داخلہ بندے پہ حرام ہو جاتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں چھوڑ کے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کس لیے؟ تبلیغ کے لیے، واعظ کے لیے۔ یہ دین جو حضور امانت دے گئے اس کو آگے پہنچانے کے لیے۔ کیا تم اس کام کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ حضور کا دین ہے، یہ وراثت رسول ہے، یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے۔ اس کو سنبھالنا، اس کو محفوظ رکھنا، اور ہو بہو حضور سے جو نقل کیا ہے اس کو صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پہنچانا، یہ مدارس اور مساجد اور اہل علم کی ذمہ داری۔ عامی آدمی کیا کر سکتے؟ آدمی آپ خطبہ سن کے اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، ہم علماء سے سن کے اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح امانت دیانت کے ساتھ ایک ایک حدیث، ایک ایک لفظ رسول، زبان سے نکلنے والا جملہ، حضور کی زبان سے نکلنے والا جملہ جس میں کوئی تغیر تبدل نہ ہو، ایک ایک لفظ سنبھال کے اور امانت کے ساتھ محفوظ کر کے آگے طلباء کو نقل کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کا فریضہ ہے، یہ اصل ہے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟ جو کچھ سنا اس کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، اپنے لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، لیکن حدیث کی امانت، ترکہ رسول، وراثت رسول، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہو بہو آگے نقل کر سکے۔ یہ مدارس اور علماء کی ذمہ داری ہے جس کو آج تک نبھایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس پر بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ بعض لوگوں نے اگر کہیں کوئی لفظ بدلنے کی کوشش کی ہے تو آج تک علماء کرام نے
ایک ایک تبدیلی پر، ایک ایک تحریف پر، ایک ایک تعویل پر کتابیں لکھ دی، یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ یہاں یہ حدیث رسول میں حضور کی زبان کے نکلنے والے لفظ میں یہ تبدیلی آئی، حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے کہ ایک حدیث پاک میں واو کا اضافہ کیا، صرف واو کا، ایک حدیث میں صرف ایک لفظ، ایک حرف واو کا اضافہ کیا گیا، تو محدثین کرام نے اس کے سارے اطراف احادیث کے تلاش کر کے جمع کر کے پوری کتاب لکھ دی کہ یہ یہاں واو حضور کی زبان سے نہیں نکلی۔ کسی شخص نے لا کا اضافہ کیا، حرف لا، کیونکہ لا آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کے لیے ہے، نفی کے لیے ہے۔ جب کہیں حدیث پاک میں کوئی اپنے مقصد کے لیے، کوئی اپنے مسلک کے لیے یہاں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، وہاں اس لفظ سے لا کو لکھ دے تو کیا سمجھتے ہو؟ یہاں اسبات سے نفی ثابت ہو گئی، ہاں سے نہ ثابت ہو گئی۔ ایک لفظ لا نے کتنا وہاں نقصان کیا، لیکن محدثین کرام نے اس لفظ لا پر، اس کے اضافے پر کتابیں لکھ ماری اور کہا کہ نہیں نہیں، یہ اضافہ ہے، یہ علماء کا کہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک انداز میں تبلیغ تو سب پر فرض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن پھر علماء کی، طلباء کی، مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر بندہ تبلیغ کر سکتا ہے اور تبلیغ اس پر فرض ہے، تو اللہ کے بندو، ہر بندے پر یہ فرض کفایہ ہے، علماء پر فرض عین ہے۔ کیا اس فرق کو آپ نہیں جان کہ فرض عین کیا ہے اور فرض کفایہ کیا ہے؟ عامی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہی کہ ایک مفہوم بیان کر سکتا ہے، لیکن حدیث کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، حدیث کے معنی کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، حدیث کے الفاظ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ لہذا یہ علماء کی ذمہ داری اور جہاد کبیر ہے، اور یہ دعوت ہے اور یہ تبلیغ ہے، اس کے ذریعے اسلام اور دین پھیلا ہے، دین تبلیغ کے ذریعے پھیلا ہے۔ اس پر بہت ساری علماء کرام نے باتیں اور کتابیں لکھی کہ اخلاق کے دعوت کے ذریعے پھیلا ہے یا تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اس پر علماء کی باتیں موجود ہے۔ لیکن راج بات، افضل ترین بات، جو دلائل سے مزین بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ دعوت، یہ دین دعوت کے ذریعے پھیلا ہے، یہ دین تبلیغ کے ذریعے پھیلا ہے۔ تلوار صرف وہاں اٹھائی گئی ہے جہاں دعوت اور تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بننے لگی ہے، تو تلوار اٹھا کے اس راہوں کو صاف کیا گیا ہے۔ وگرنہ اسلام دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، یہ شرف آپ کا کہ تم خیر امہ ہو، بہترین امت ہو۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ شکل کی بنیاد پر نہیں، معذرت کے ساتھ، جیسے شکل ہماری ہے، یہی شکل نوح علیہ السلام کی امت کی تھی۔ جو شکلیں ہماری ہیں، یہی شکلیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی تھی۔ یہود و نصارہ، ان کی شکلیں بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ہمارے مجلس میں عیسائی بیٹھے ہوں، یہودی بیٹھے ہوں، دیگر مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوں، کیا پہچان ہے شکلوں میں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون؟ شکل تو ایک جیسی، آپ کو خوراکیں بھی ایک جیسی ہیں، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں۔ آپ کو بہترین امت قرار دیا گیا، کیوں؟ کنتم خیر امہ۔ حضور فرماتے ہم آنے والے، آنے کے لحاظ سے بعد میں آئے، لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت یہ آخری امت ہے، جس طرح میں نبی آخری ہوں، یہ امت بھی آخری، اسے خیر الامم کہا گیا ہے، ساری امتوں سے بہترین امت۔ قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ اس میں حضور کی ساری امت داخل اور شامل ہے، جو بھی قیامت تک آئیں گے، جو بھی کلمہ پڑھیں گے، وہ اس جملے میں شامل ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے، ایک جملے کو ہم نے لے لیا ہے، یہ آیت کا پہلا جملہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، آگے تم بہترین امت ہو یہ تو کہہ دیا گیا، ہم نے سن لیا، ہم خوش ہو گئے، قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، لیکن آگے کس بنیاد پر؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ بھائی کس لیے؟ اخرجت للناس،
اخرجت للناس، تم بنائے گئے ہو، تم بھیجے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو، تم آئے ہو دوسروں کے لیے. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے آئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کام پہلے نبی کرتے تھے اللہ وہ اس امت سے لے گا. نبیوں کی ذمہ داری تھی دین، دعوت، تبلیغ، دین پہنچانا. یہ انبیاء کرتے تھے. تو محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم ہو گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. وہ ڈیوٹی، وہ ذمہ داری، وہ فریضہ جو انبیاء کے لیے تھا اللہ نے اس آخری امت کے ذمہ لگا دی. تم اس لیے بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی کا سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. اس لیے تم بہترین امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو. اس لیے امت. بھائی کسی باپ جو کسی بچے کو کہے تو انتہائی میرا محبوب ہے اس لیے کہ تو میری بات مانتا ہے، تو مجھے پیارا ہے اس لیے کہ تو ہر بات میری مانتا ہے، اور جب وہی بچہ بات نہ مانے تو جو وجہ تھی پیار کی وہ تو ختم ہو. بس تم بہترین امت ہو. قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی کو روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو. اگر نیکی تمہارے اندر موجود ہے، اس کا حکم دینے کا جذبہ موجود ہے، اور برائی سے تم روکتے ہو تو تم بہترین امت ہو. اور اگر تمہارے اندر یہ وصف ختم ہے تو معذرت کے ساتھ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ فضیلت ختم ہے. کیوں کہ تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. کہاں ہے نوکر، کہاں ہے برائی سے روکنا ہمارے اندر؟ یہ کیا وصف موجود؟ کیا ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی کہ اپنی فکر کرو، اپنی چرپائی دیکھو، اپنا وجود دیکھو، اپنی ذات دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنا ماحول دیکھو. اب بس اپنی ذات تک رہو. کوئی جنت میں جاتا ہے، کوئی جہنم میں جاتا ہے، کوئی یہاں جہاں ہے اس کو لگا رہنے دو. کیا یہ ہمارے جملے، یہ ہمارے قول نہیں؟ اپنی چرپائی تے تھلو جناب ڈانگ پھیرو، اپنی صفائی کرو، دوسروں کو جہاں کوئی ہے رہنے دو. یہ جملہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم ہے؟ یاد رکھیے یہ جملہ کافروں کا تھا. وہ محمد مصطفیٰ کو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین اپنے تک رکھو، ہمارا دین اس میں مداخلت نہ کرو. حضور کو کیوں مارتے تھے؟ صحابہ کو کیوں مظالم ان پر ڈھاتے تھے؟ قصور کیا تھا؟ کیا وہ صحابہ کو روکتے تھے کہ نیکی آپ نہ کرو؟ بھائی بے وقوف سے بے وقوف بندہ بھی، گیا گزرا بندہ بھی دوسرے کو کم از کم نیکی سے تو نہیں روک. کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے کسی کو کیا اعتراض؟ اچھا بولے کسی کو کیا اعتراض ہے؟ سچ بولے کسی کو کیا اعتراض؟ امانت دیانت کا خیال رکھے ہر بندہ خوش ہوگا، بچہ کافر ہے چاہے مسلمان. یہ ناراضگی کب ہوتی ہے، یہ لڑائی کب ہوتی ہے، یہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. جب دوسرے کے باطل عقیدے کو ضرب لگے تب لڑائی شروع ہو، تب اختلاف شروع ہو. دعوت سے، تبلیغ سے تکلیف ہے دنیا کو، خود نیک بننے سے کوئی تکلیف نہیں. ان تکلیف ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو، برے کو برا نہ کہو، خائن کو خائن نہ کہو، چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، مشرک کو مشرک نہ کہو، بتی کو بتی نہ کہو، اور ظالم کو ظالم نہ کہو. اپنے ذات تک محدود رہو. یہ کافروں کا طریقہ اور روش رہی. اس روش کو ہم نے بدلنا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، منع کرو. قرآن پاک نے کیا کہا؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک گروہ. اب دوسری طرف، دوسرے پہلو کی طرف آتے. ایک تو یہ ہے نا کہ سب پر تبلیغ ہے،
ہر بندے پر تبلیغ ہے، ہر بندے پر دعوت کہ وہ خیر کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو روکے، منع کرے اور نیکی کا حکم دیتا رہے. لیکن دوسرا طب جو علماء کا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہم نے مدارس کو، اہل علم کو، علماء کو آیات اور حدیث کی روشنی میں جانچنے اور بیان کرنے کی اور پرکھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں. ہم نے اس انداز سے اور اس رنگ سے اس گروہ اس طبقے کو دیکھا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے، ساری امت میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک دھڑا، ایک گروہ، کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ تم میں سے ایک گروہ. بتاؤ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تم میں سے ایک دھڑا، ایک گروہ ایسا ہو، پورے کا پورا ایک گروہ، ایک دھڑا، ایک طبقہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث خیر ہے. اس کے جاننے والا جب تک پہچان نہیں ہوگی دعوت کیسے دے؟ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ پڑھاؤ، جانتا ہو خیر کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، مکروہ کیا ہے. ان ساری چیزوں کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، تبھی وہ بتا سکے. اب عامی آدمی کیا جانے کہ اللہ کا عرش پر استوا وہ کیسا ہے، کیسے بیان کرے؟ اس کی اسماء و صفات کیا ہیں، وہ کیسے بیان کرے؟ یہ آیات ناسخ ہے، منسوخ ہے، کیسے بیان کرے؟ یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، کیسے بیان کرے؟ یہ وراثت ہے، یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ میت کلالہ ہے، کیا کہا اسے، اس کی تقسیم کار کیسے ہوگی؟ ایک عورت ہے، اس کی عدت ہے، بیوہ کی حیثیت سے، مطلقہ کی حیثیت سے، اس کے نکاح کے، طلاق کے مسائل و حکام ہے، وہ کیسے جانے گا؟ بلانا ہے لوگوں کو، دعوت دینی ہے لوگوں کو، سمجھانا ہے لوگوں کو، بلائے گا کیسے؟ یہ ساری چیزیں کیسے بتلائے گا؟ نواقض ایمان کیا ہے؟ یعنی آپ خطبہ سنتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، سالہ سال گزر گئے، آپ میں سے ایک بندے کو کھڑا کر لیا جائے کہ آپ نے اتنے سال خطبہ سنا ہے، اب بتائیں نواقض ایمان کیا ہے، کن کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ایک بندہ بھی 100% نہیں بیان کر. قرآن کہتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے اور خیر کو جانتا اور پہچانتا ہو. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ مدارس. مدارس کے بغیر دین محفوظ کیسے رہ سکتے؟ مدارس کے بغیر علم محفوظ کیسے رہ سکتے؟ مدارس کے بغیر قرآن محفوظ کیسے رہ سکتے؟ بتاؤ کوئی تاجروں، جتنے بھی تاجر ہیں پورے ملک میں، کبھی کوئی ایک اجلاس میٹنگ قرآن کی حفاظت کے لیے کسی نے کیا ہو کہ قرآن کو محفوظ کیسے رکھا جا سکے، احادیث کو محفوظ کیسے رکھا جا سکے؟ سائنسدانوں نے، تاجروں نے، وکیلوں نے، ججوں نے، حکومت نے، کسی ایک ادارے نے کبھی ایک میٹنگ اجلاس کیا ہو کہ قرآن پاک کو، احادیث کو کیسے محفوظ رکھا جا سکے؟ یہ کس کے ذریعے محفوظ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم دین کو نافذ کرنے والا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہ کون سا طبقہ ہے جنہیں 1450 سال نہ قرآن کے ایک لفظ کو آگے پیچھے ہونے دیا، نہ حدیث کے ایک حرف کو بدلنے دیا؟ وہ مدارس نہیں ہیں تو کسی کا نام لیجئے، انصاف کیجئے، نام لیجئے.
مدارس اور علماء کے علاوہ کسی طبقے کا، کسی گروہ کا جس نے اس دین کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو محفوظ رکھا ہو، اس کا نام بتلا۔ یہ بتاؤ یہ ساری چیزیں کیسے پھیل گئی؟ اگر ایسے نہیں سمجھتے تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہو تاکہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور غور کریں اور فکر کریں کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ پاکستان بنا تھا تو پاکستان جب بنا تھا 75-76 سال ہو گئے پاکستان کو بن۔ جب پاکستان بنا تھا مجھے بتاؤ شہر سرگودا میں، آپ کے اپنے شہر میں کتنی مساجد اہل حدیث تھیں؟ ایک کا نام بتلو۔ ایک کا نام مجھے بتلائیے جو پاکستان بننے سے پہلے 1940 میں، 42 میں، 47 سے پہلے جو مساجد تھیں ان کے نام بتلا دو۔ کوئی ہے بزرگ جو ہمت کرے پورے شہر میں ایک مسجد کا نام بتا۔ تو اب یعنی 75 سالوں میں 70 کے قریب مساجد اہل حدیث شہر میں موجود ہے، 70 کی۔ پورے ضلع کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 250 سے زیادہ۔ پورے ضلع میں صرف ایک مسجد کہا جا سکتا ہے جو پاکستان، پورے ضلع میں، شہر میں نہیں، شہر میں تو سفایا تھا، ضلع میں صرف ایک مسجد ہے جو 300 سال سے پہلے کی ہے، سرگودا شہر ضلع میں اہل حدیث، 300 سال سے پہلے، جہاں شاہ اسماعیل رحم اللہ بھی تشریف لیا ہے۔ لیکن یہ ساری مساجد تلوار کے ذریعے بنی یا توپوں کے ذریعے یا ریفل کے ذریعے یا فائرنگ کر کے ہم نے بنائی؟ یہ ساری مساجد جو ہے یہ تاجروں کی محنت سے بن گئی ہیں، یہ سیاستدانوں نے بنائی۔ یہ ساری مساجد بتلائیں کون سا وہ طبقہ ہے جس کی دعوت سے، جس کے وعظ سے، جس کی نصیحت سے، جس کے پیغام سے، جس کے خطبات سے، جس کے دروس سے یہ مساجد بنی ہیں اور پھیلی اور پھیلتی گئی ہیں اور پھیلتی جا رہی۔ ان تاجروں کے نام بتا دیں، ان حکیموں کے نام بتا دیں، ان سیاستدانوں کے نام بتا دیں، ان وکیلوں کے نام بتا دیں، دکانداروں کے نام بتا دیں۔ کوئی تاریخ کو پہ غور بھی کرے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، سوچا بھی کرے کہ یہ کون تھے۔ یہ مانتے ہو نا کہ پہلی مسجد کیا کی اینٹ مرکز میں آ کے شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری رحمۃ اللہ نے رکھی تھی، تو وہ عالم تھے نا۔ یہ دعوت سے کام ہوا، یہ واعظ سے کام ہوا، یہ تبلیغ کے سام ہوا، یہ جمعے کے خطبات کے ذریعے ہوا، یہ دروس کے ذریعے ہوا، یہ علماء کے ذریعے ہو گیا، یہ مدارس کے ذریعے ہوا۔ جن کے چھاؤں میں بیٹھے ہو اسی کو کاٹنے لگے ہو، انہی درختوں کو کاٹتے ہو۔ یہ تمہارا عقیدے کے محافظ، یہ نگران، یہ ذمہ دار، یہ چوکیدار، یہ کون ہے؟ یہ آپ ہے۔ یہ مجادلے، یہ مناظرے، مباحثے حصہ سب کا ہو سکتا ہے، تاجروں کا بھی ہوگا، سیاستدانوں کا بھی ہوگا، کاروباری لوگوں کا بھی ہوگا، دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا، ملازمین کا بھی حصہ ہوگا، لیکن بنیاد وہ حصہ بھی علماء کی ترغیب پر ہو۔ وہ پیسہ ہوگا تو ترغیب پر، وہ تعاون ہوگا تو ترغیب پر، وہ آپ کی حمایت ہوگی تو ترغیب پر۔ بنیاد یہی طبقہ ہے، ساری امت انہی کے چھاؤں کے ہیٹھ بیٹھی ہے۔ اسی کو کاٹنا شروع کر دو گے، یہ درخت گر گئے تو تمہیں دھوپ آئے، اور دھوپ کو پھر برداشت نہیں کر پاؤ۔ جس چھاؤں کے ہیٹھ بیٹھے ہو اس چھت کا احترام کرتے، اس کو محفوظ کرتے، اس پر پانی کی قطرے گرنے لگے تو بندہ اوپر جا کے اس کی لپائی کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے کہ کہیں یہ چھت گر نہ پڑے۔ علماء پوری امت کے اوپر عقیدے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر چھت کی مانند ہے۔ یہ مدارس آپ کی چھاونیاں ہیں، قلعے۔
انہی کے ذریعے اسلام دین شریعت وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ، تم میں سے ایک گروہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بھلاتا رہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو جہاد پہ بھیجتے تھے، لیکن پڑھنے والا گروہ چبوترے پہ بیٹھا رہتا تھا کہ تم یہیں بیٹھو اور پڑھو، مجھ سے دین لو اور میرے جانے کے بعد رہنمائی کر۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عمر فاروق آپس میں وہ تلخی ہو گئی تھی نا ایک مرتبہ۔ سیدنا عمر حدیث کی روایت میں بڑے جذباتی تھے، جلالی تھے، فرمایا تم حدیثیں زیادہ بیان کرتے ہو۔ ادھر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، ہم نے یہ حدیثیں نہیں سنی حضور سے اور آپ نے سن لی ہے۔ جب کوئی بات کرتے ہیں آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ایسے ایسے فرمایا، تم حدیثیں بیان کرتے ہو۔ ہم کہاں تھے؟ ہم بھی تو تھے حضور کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حالانکہ 3 سال حضور کے ساتھ رہے، فرمایا تم بازار میں دکانداری بھی کرتے تھے، ہم سب کو چھوڑ کے محمد کے بعد بیٹھے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اعتراض آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں جو حدیث کے انکاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں زیادہ کیسے بیان کی؟ صدیق نے بیان کیوں نہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ سیدہ عائشہ نے کیوں بیان کی؟ اعتراض ہے نا، عامی بندہ سمجھتا ہے وہ بیٹی حضور کی فاطمہ وہ قریبی ہے، وہ حدیثیں بیان نہیں کرتی اور امی عائشہ بیان کرتی۔ اب کون ان کو بتائے کہ اماں فاطمہ تو ذرا حضور کے بعد 6 ماہ زندہ رہی اور دنیا سے چلی گئی۔ حدیثوں کو آگے روایت کرنے کا ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابھی صحابہ موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، کبار موجود تھے۔ امی عائشہ حضور کے بعد 50 سال زندہ رہی، جو 50 سال ماحول میں رہے، جب بھی ضرورت امت کو پڑے وہ حدیث رسول اور سیرت رسول بیان کرے، تو کیا یہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے مطابق؟ جب امی عائشہ فوت ہوئی 50 سال حضور کے بعد، تو آپ کا جنازہ پڑھانے والے سیدنا ابو ہریرہ تھے۔ ابو ہریرہ امی عائشہ کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے۔ عبداللہ بن عمر، جب سیدنا حسین ابن علی کا معرکہ کربلا پیش آیا، عبداللہ بن عمر اس وقت بھی زندہ تھے۔ تو جب وہ ان کی حضور کے بعد ایک نصف صدی سے زیادہ زندگی ہے، تو حدیثیں وہی بیان کریں، انہیں عقل کے خلاف ہی نہیں۔ لیکن لوگ اعتراض کرتے، حضور چبوترے پر طلباء کو بٹھایا کرتے تھے، جہاد قائم ہے، غزوات ہو رہے ہیں، لیکن صحابہ پڑھنے والے موجود ہیں، مدرسہ قائم ہے۔ جہاد میں ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضور نہیں لے گئے طلباء کو، فرمایا تم بیٹھے رہو، دین سیکھتے رہو، یہ سارے بھی شہید ہو جائیں تو محمد کا دین محفوظ رہے، تم بیٹھے رہو، پڑھتے رہو۔ مدرسہ پھر بھی قائم رہا۔ وہ صحابہ کرام دیکھو، ایک لوگ کہتے ہیں وہ فقیر تھے، وہ مسکین تھے، وہ اس لیے بیٹھے رہے۔ اللہ کے بندو، ایک فقیر کو ساتھ لے جا کے کھلانا آسان ہے یا مسجد میں چھوڑ جانا یہ آسان؟ مثلا ایک بندہ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، کیا وہ ایک غریب آدمی کو ساتھ لے جا کے کھانا نہیں کھلا سکتے؟ حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ تم بیٹھے رہو دین کی حفاظت کے لیے۔ قرآن نے کیا کہا کہ سارے تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہو، یہ مشکل کام ہے، ہم مانتے ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا، کاروبار بھی ہے، معاملات بھی ہے، گھر کے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک دھڑا، ایک گروہ، ایک بچہ، قوم کا ایک حصہ ضرور ہو جو دین کی حفاظت کرے اور باقی ان کو مضبوط کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اور مجاہدین کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، نہیں، یہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور اپنی بیٹیاں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائے، جو پیچھے ہیں قوم میں، گھر میں، ماحول میں موجود ہیں، ان پر
ان بیٹیوں کی، ان بچیوں کی، مجاہدین کی بیٹیوں اور بچیوں کی حرمت ایسی ہے جیسے بیٹھنے والوں تم پر اپنی ماں کی حرمت۔ حضور نے ان کو سمجھایا، یہ نہ ہو کہ وہ مجاہدین جہاد پہ چلے جائیں اور آپ پیچھے ہیں اور یہاں برائی کے دروازے کھل جائیں۔ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کی بہنیں اور بیٹیاں، تم نے ان کی نگرانی، ان کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے۔ تم یہاں ہو دین کے لیے ہو، وہ وہاں ہیں دین کے لیے۔ تم پڑھو گے، وہ تبلیغ کے راہوں کو صاف کریں گے، پھر تمہارے ذریعے اللہ ان کو دین پہنچائے گا۔ تم یہاں پڑھو، یہ یہاں پڑھ رہے۔ کیا مجاہدین وہاں جا کے بیٹھ کے ان کی غیبت کرتے تھے، ان کے خلاف زبانیں کھولتے تھے کہ جو نہیں آئے وہ ایسے؟ نہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے تاجروں کی تعریف کریں، کاروباری لوگوں کا، طبقے کا تذکرہ کریں، خیر کا تذکرہ کریں کہ وہ لوگ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ وہ تعاون کر، اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کے تعریف کریں کہ ہم تو کاروبار میں ہیں، وہ لوگ اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور وہ دین کی تبلیغ، وعظ، نصیحت کے لیے ایک دھڑا، ایک گروہ، ایک علماء کی کھیپ تیار ہو رہی ہے۔ اللہ ان کے راہوں کو آسان کرے، وہ وہاں تعریف کرے، یہ یہاں تعریف کرے، تب جا کے جماعت، تب جا کے گروہ، تب جا کے خیر یہ امت میں پھیلتی۔ ایک ایک ستون ہے، ایک ایک بنیاد ہے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی، اس کا ایک دوسرے کو مضبوط کرتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، سارے نہ نکلو، لیکن ہر امت میں سے، ہر علاقے میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ بندے نکلے۔ نکل کے کدھر جائیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین میں سمجھ بوجھ اختیار کرے، وہ دین کو سمجھے، عقائد کو سمجھے، معنیات کو سمجھے۔ سمجھنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا، وہ ڈرائیں اپنی قوم کو واپس آگے، ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، وہ پڑھ کے جائیں، واپس جا کے اپنی قوم کو ڈرائیں اور سمجھائیں۔ ہر بستی میں سے چند بچوں کو نکالنا بستی پر فرض عین ہے۔ اگر چند بچے نکل آئے تو یہ پوری بستی کی طرف سے فرض کفایہ۔ جس بستی میں عالم نہ ہو وہاں رہنا محدثین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کہتے ہو نا، ہم پنڈ گاؤں علاقہ چھوڑ آئے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، وہاں کوئی اسپتال نہیں، وہاں کوئی اسکول نہیں، وہاں کوئی کالج نہیں، وہاں کوئی سہولیات نہیں۔ یہ بھی کہا کرو کہ وہاں کوئی عالم نہیں۔ روح کی پرواہ کون کرے گا؟ ایمان کی، عقیدے کی پرواہ کون کرے گا؟ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی میں رہنا جائز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمہارے روح کا معالج وہاں 24 گھنٹے موجود ہو۔ روح کا معالج جو تمہارے وجود کا معالج ہے اور تمہارے روح کا معالج عالم، اس کے بغیر بندہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ بیمار ہی بیمار ہے وہ بندہ جس کا تعلق، جس کا وہ جناب تمسک اہل علم سے نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اور اس کے اندر کی بیماریاں، وہ کینسر سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ وقت آئے گا وہ گل سڑ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ ایمان گیا سمجھو سب کچھ گیا، نماز گئی سمجھو سب کچھ، اہل دین کی محبت گئی سمجھو سب کچھ، چلتا پھرتا مردہ ہے، مردار ہے۔ کب اس سے روح نکلے اور بدبو آنا شروع ہو جائے اور دنیا راحت پائے اور سکون پائے اور دنیا کہے اے اللہ تیرا شکر ہے یہ بدبودار انسان اس دنیا سے اٹھ۔ حضور فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں جب مرتے ہیں تو ان سے دنیا راحت پاتی، یا وہ راحت لیتا ہے یا وہ راحت دیتا ہے۔ اچھا تھا، نیک تھا، لوگ زیادتی کرتے، ظلم کرتے تھے، وہ ان سے راحت پا، برا تھا
ان سے زمانہ، اس پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، کوئی چیز نہیں روتی، ایک ایک چیز خوش ہوتی ہے کہ یہ بدبودار انسان، یہ گندا انسان دنیا سے گیا ہے۔ خوش ہوتے ہیں زمین والے اور آسمان والے، یہ بدبودار بندہ مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، رات نصیب ہو گئی ہے لوگوں۔ تبلیغ کے بغیر مومن کے لیے رہنا جائز نہیں، اور یہ تبلیغ کے مراکز ہیں مساجد اور مدارس، ان کی مضبوطی آپ پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم۔ اپنے قوم و قبیلے سے، اپنے گھر سے بچے کو دین کے لیے وقف کرنا یہ آپ پر فرض عین ہے۔ جب یہ ادا ہو جائے تو پوری قوم کے لیے یہ فرض کفایہ، ایک بچہ بن جائے گا، یعنی ایک بندہ ادا کرے برادری سے تو جنازہ جس طرح سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، مواخذہ نہیں ہوتا۔ ایک بستی سے ایک عالم نکل آیا، پڑھ کے چلا گیا، باقی بستی والوں سے مواخذہ نہیں ہوگا، انہوں نے اپنے فرض کو ادا کر۔ لیکن جس بستی سے کوئی عالم نہ نکل، قرآن پاک کی آیات کا یہ استہزاء اور مذاق ہے کہ کوئی شخص بھی آپ کی قوم برادری میں سے عالم نہ ہو۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ حضور کی ساری سیرت کو اس حوالے سے پڑھ لیجیے۔ جب یہ عالم بنانا چھوڑ دو گے، مدارس بند کر دو گے، خیر کے دروازے بند ہوں گے اور دعوت دین کا کام رک جائے گا، برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والا یہ طبقہ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہو؟ اس کی طرف دیکھ۔ قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان میں نقص بیماری یہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے دین کی دعوت کو، نیکی کے حکم کو، برائی کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل عَلَى لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ فرماتا ہے دو نبیوں کی پکیدہ زبان سے ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت برسائی۔ داؤد علیہ السلام نے لعنت ہو تم پر اللہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے برائی کرتے ہو یہ دیکھ کے منع نہیں کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، لا یتناہون عن منکر، برائی سے روکتے نہیں۔ حدیث ابو داؤد، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جاتے آگے برائی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، تو یہ نیک بندے کیا کہتے؟ چھوڑ دو یار، گناہ نہ کرو، یہ گناہ، یہ زیادتی ہے، جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اگلے دن پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، ہنس رہے ہوتے، چاہیے تو یہ بائیکاٹ کرتے، ان سے دور رہتے، ایک زبان سے منع کرتے، دوسرے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کھاتے پیتے۔ یہی ہماری حالت، یہی ہے کیفیت جو ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ اس آیت کے تحت پھر اللہ نے انہیں لعنت برسا دی کہ نیکو تم پر بھی لعنت ہو کہ تمہارے ساتھ سامنے گناہ ہو رہا تھا اور تم ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھے ہو، ہنس رہے ہیں۔ شرابیوں کی دوستی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہنس رہا ہے، ساتھ کہی جا رہا ہے یار یہ نہیں پینا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ بدکاری ہے، یہ فحاشی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بیٹھتا ان کے ساتھ، کھاتا ان کے ساتھ، پیتا ان کے ساتھ، چلتا ان کے ساتھ، سنگت ان کے ساتھ، دوستی ان کے ساتھ، کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنت ہے تم پر، کل برا کہہ رہے تھے اور آج ان کے ساتھ بیٹھے ہو، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو۔ یہ کام رک جائے تو اللہ کی گرفت اور عذاب آتا۔ پھر بنی اسرائیل پر جتنے عذاب آئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی، اس سے پیاری مثال کیا ہو سکتی ہے، اور آسان ترین مثال۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ 2 منزلہ جہاز ہو، بحری بیڑا ہو، 2 منزلہ ہو، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں، کچھ لوگ نیچے والی منزل۔ حضور نے بڑی سادہ سی مثال دی ہے، اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے
حضور فرماتے ہیں 2 منزلہ بحری بیڑا ہو، بحری جہاز ہو، آدھے لوگ اوپر بیٹھے ہیں، آدھے لوگ نیچے بیٹھے، خوراک کا، کچن کا، پانی کا انتظام سارا اوپر والی منزل میں۔ جو نیچے رہتے ہیں، جو نیچے سفر کر رہے ہیں، جب بھی ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اوپر والی منزل میں جاتے ہیں اور وہاں سے لے آتے۔ تو یہ لوگ تنگ آ گئے اوپر والی منزل، کئی دنوں کا سفر تھا، بحری بیڑے کا سفر تھا، تنگ آ گئے، یار جب نیند آنے لگتی ہے، آرام آنے لگتا ہے، سکون آنے لگتا ہے، یہ نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا خبردار اب پانی لینے اوپر نہیں آنا، تمہارا دروازہ راستہ بند ہے، اوپر نہیں آنا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اوپر نہیں آنا تو ہم نے پانی تو پینا ہے، ہم نیچے سوراخ کر لیتے، ہم جہاز میں بحری بیڑے میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، وہاں سے پانی لے لیتے ہیں، سمندر سے وہ پی لیں۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند ہوں اوپر والے تو یہ تنگی محسوس نہ کریں، یہ فوراً نیچے جائیں، ان کا ہاتھ روکیں، وہ پانی لے لو، ہمیں تنگی برداشت ہے، تکلیف برداشت ہے، یہ سوراخ نہ کرو، اگر سوراخ ہو گیا تو تم ڈوبے تو ہم بھی ڈوبے، پانی تو اندر آ جائے گا، صرف تم نہیں ڈوبو گے ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیا اوپر والی منزل والے عقل مندی یہ ہے کہ ان کو نہ روکیں یا روکیں؟ یا رسول عقل مندی تو یہ اوپر والے روکیں، فرمایا یہی گناہ کی مثال ہے، جب اوپر والے روکنا چھوڑ دیں گے، اگر یہ تباہ ہوئے تو نیکوں پر بھی عذاب آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک بستی پر عذاب آیا تو بستی کے تباہ ہونے کا رب نے فیصلہ کیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اس بستی کو الٹ دو۔ ایک بندہ نیک تھا اس پوری بستی میں، ایک بندہ صرف۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک بندہ نیک ہے، اس کو بچا لینا ہے نا، اس کو اٹھا لینا، اس کو سائڈ پہ کر لینا۔ فرمایا میرے فرشتوں اس طرح نہیں کرنا، ساری بستی کو اٹھاؤ، بندوں سمیت، جانوروں سمیت، مکانوں سمیت اوپر اٹھاؤ اور اس بندے کو نیچے رکھنا ہے، ساری بستی اوپر لے جا کے سارا بوجھ، سارا وزن اوپر سے گراؤ اس پر، تاکہ یہ نیچے رگڑا جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس نے لوگوں کو برائی سے روکا نہیں، حجرے میں بیٹھ کے نیکی کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مجرم ہے، بدبخت، اس پر پوری بستی کا بوجھ اس پر گرا، یہ اپنی اپنی تسبیح، اپنی اپنی فکر، یہ نہیں ہے اسلام میں، دین میں شریعت۔ دوسروں کی فکر یہ اسلام، اپنی فکر دوسروں کی فکر، اپنی فکر دوسروں کی فکر، آپ جہنم سے بچو، دوسروں کو بچو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ بچو، گھر والوں کو بچو، گھر والوں کو بچائے، اگلے پڑوسیوں کو بچو، پڑوسیوں کو بچائے، آگے بڑھو، جہاں تک جا سکتے ہو جانا پڑے۔ یہ کون سا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دین کے لیے نکلے تھے تو آپ کو شیب ابی طالب میں جو بند کیا گیا 3 سال صرف دعوت روکنے کے لیے تھا، حضور دعوت جاری تھی۔ اہل مکہ تنگ آ گئے، ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کیا آپ پاس آ کے کیا کہا تھا؟ اے ابو طالب، سردار ابو طالب، آپ تو بڑے سردار ہیں، سمجھدار ہیں، اور آپ ہمارے باپ دادے کے مذہب پر ہیں، لیکن آپ نے محمد مصطفیٰ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، چوکوں چوراہوں میں، میلوں ٹھیلوں میں، جہاں اجتماع ہو وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ اپنے حد تک محدود رہے، اب تو بس کرو ابو طالب۔ ابو طالب جب ساری قوم کے ہر قبیلے کے ایک بندہ آیا نا ابو طالب کے بعد، پھر بندوں کا بھار نہیں اٹھایا جاتا، برادری کا بھار نہیں اٹھایا جاتا۔ ابو طالب نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قد سب آلہتنا وعامبا دیننا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اب بتاؤ یہ بات ان کی سچی ہے کہ حضور گالیاں دیتے تھے ان کے معبودوں کو؟ وہ کہتے تھے وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں ہیں۔ آج تک یہی ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا حاجت روا کو نہیں، مشکل کشا کو نہیں، نفع نقصان کا مالک کو نہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو برا کہتے ہیں، اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالیاں ہیں، یہی کافروں کا طریقہ ہے۔ قد سب آلہتنا،
ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، وَآبَ دِينَنَا، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، یہ تمہارا دین، یہ تمہارا غلط ہے، وَتَصَفَّحَ أَحْلَامَنَا، ہمارے سرداروں کو، ہمارے عقل مندوں کو کہتا ہے یہ بے وقوف ہے۔ مشرک بے وقوف ہوتا ہے، عقل والے، قرآن کہتا ہے یا اولی الالباب، اوے عقل والو، اوے عقل والو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جن کی پوجا کرتے ہو ان کو ہاتھ سے بناتے ہو، پتھروں کو، مورتیوں کو بناتے ہو، پھر پوجتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ کہتے ہیں ساڑھے معبودانو، ساڑھے بزرگانو، ساڑھے وڈیریانو، ساڑھے پیو دادنو، ساڑھے چاچے نو، ساڑھے رشتہ داروں، ساڑھے سرداروں کو یہ کہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ ترجمہ خود کرتے ہیں، وَذَلَّلَ آبَانَا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے باؤ اجداد کے بارے میں کیا خیال؟ کہتے ہیں وہ سارے مشرک تھے، وہ جناب تمہارے سب گمراہ تھے۔ ہمارے باپ دادے کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، لہذا روکو۔ ابو طالب نے وعدہ کر لیا آج میں محمد مصطفیٰ کو روکوں گا۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ کتنی ضروری۔ ابو طالب شام کے وقت محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، کہنے گئے بھتیجے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اب تک کوئی گلہ ہے آپ کو؟ فرمایا کوئی نہیں۔ فرمایا آج میری بس ہو گئی، برادری ساری اکٹھی ہو کے آ گئی ہے، مجھ سے برادری کا بھار نہیں اٹھایا گیا، بوجھ نہیں اٹھایا گیا، میں نے آج ان سے وعدہ کر لیا ہے آج کے بعد تم چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے توحید، مذہب، عقیدہ جو چاہو بیان کرو، باہر نہیں، چوک میں نہیں، آواز باہر نہ جائے، عبادت گاہ سے آواز باہر نہ جائے، آپ کے گھر سے آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اندر آواز رہے، باہر نہ جائے۔ چوکو چوراہوں، ٹھیلوں، میلوں میں، اکٹھے اجتماع میں آپ نہیں جا سکتے، یہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، لہذا آج میرے ساتھ یہ معاملات طے کرے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چاچے کی محبت، پیار، شفقت ساری اپنی جگہ، بوجھ بھار سارے اپنی جگہ۔ حضور نے فرمایا چاچا بس ایک بات سن لے، روز روز کی جو ہے نا معاملہ یہ ختم ہو جائے، ایک دفعہ ہی صاف سی بات سن لے، اگر وہ سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دے، چاند لا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دے، زمین و آسمان کے سارے خزانے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور پھر کہے ان آترو کا ہاذا الامر، سارا کچھ لا کے میرے قدموں میں رکھ کے کہے کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، مانا بے تارکن، اے ماں چاچا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ چوکوں چوراہوں میں جا کے توحید کا پیغام اور تبلیغ کروں، میں نہیں رک سکتا، جو مرضی ہے وہ کر لے، آپ پناہ دینا چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، نہ کریں، یہ آپ کی مرضی۔ حضور ہجرت کیوں کی؟ تبلیغ کے لیے۔ معاہدہ کیوں کیا صلح حدیبیہ کا؟ تبلیغ کے لیے۔ طائف کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے۔ یہ سارا کچھ دیکھ لیں، دوسری قوتیں دیکھ، ہم کہاں کھڑے ہیں اور دوسرے کھڑے، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اپنی مساجد اور مدارس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اور اپنی علماء اور اپنی وعظ نصیحت کے خلاف جناب پیغام زبانیں کھول۔ دوسری طاقتوں کو دیکھ، مرزائیوں کو دیکھ، اور رافضیوں کو دیکھ، یہودیوں کو دیکھ، سکھوں کو دیکھ، عیسائیوں کو دیکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کو پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، دوسرے مذہب کے لوگ، کہ ہم آپ کے مذہب میں آنا چاہتے ہیں، فرماتے نہیں، میں آپ کے لیے نہیں آیا، میں بنی اسرائیل کے آیا ہوں، یہ جو بھیڑیں گمراہ ہو گئی ہیں ان کو میں بچانے آیا ہوں، ان کو گمراہی سے نکالنے آیا ہوں۔ دوسروں کو لیتے ہی نہیں تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، بس میں کسی اور کا رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسرائیل کا رسول، ان کو بچانے آیا ہوں۔ وہ بائبل جس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت بن کے آئی تھی، آج وہ عیسائی 200 سے زیادہ زبانوں میں اس بائبل کا ترجمہ کروا کے دنیا میں پھیلا چکے۔ ہم سارے مسلمان مل کے بھی 50 سے زیادہ زبانوں سے زیادہ ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں پہنچا۔ وہ یہودی جن کے مذہب میں دوسروں کو لینا اچھوت ہے،
صرف اپنے یہودیت تک محدود رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے غالب کیا ہو۔ سارا معاشی نظام ان کے ہاتھ، کمیونسٹ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، ملحدین الحاد کو، کفر کو پھیلا رہے۔ مرزائیوں نے ہر اہم ادارے میں اپنے بندوں کو پہنچا دیا۔ یہ بندہ مجھ سے کہتا ہے دیکھو نا جی مرزائی پھر بھی جتنے بھی محنت کر لیں تھوڑے ہی ہے نا، ہم مسلمان ہر محکمے میں زیادہ ہیں۔ میں نے کہا فرق ہے مرزائیوں میں اور رافضیوں میں اور مسلمانوں میں، خاص فرق۔ کہتا ہے وہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا رافضی پورے ادارے میں ایک بیٹھا ہو، وہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے گیا ہے، وہ ایک فکر لے کے گیا ہے، وہ ایک سوچ لے کے گیا ہے، اور وہ بیٹھا ہے اپنی سوچ پروان چڑھا رہا ہے۔ مرزائی ہے پورے ملک میں یا پورے ادارے میں، پورے محکمے میں ایک ہو، وہ اپنے مذہب کی سوچ لے کے گیا ہے۔ وہاں مسلمان 1,00,000 بیٹھے ہوں، وہ سوچ لے کے گئے ہی نہیں، وہ روٹی کے لیے گئے، وہ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ مذہب کے لیے بیٹھے ہی نہیں، وہ اسلام کے لیے بیٹھے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ 100 بندہ اونٹ پالے، 100 اونٹ پالے، 100 اونٹ پالے، جب سواری کی باری آئے تو 100 اونٹ میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہ ہو، ان 100 اونٹوں کو کرنا کیا؟ 1,00,000 مسلمان بیٹھا ہو، وہ روٹی کے لیے بیٹھا ہے، وہ پیسے کے لیے بیٹھا ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ اسلام کے لیے وہاں ہے ہی نہیں۔ مرزائی مرزائیت کے لیے بیٹھا ہے، رافضی رفض کے لیے بیٹھا ہے، یہودی اپنے مذہب کے لیے بیٹھا ہے، عیسائی اپنے مذہب کے لیے بیٹھا ہے، دنیا کا ہر مذہب کا بندہ اپنے مذہب کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ واحد مسلمان ہے جو روٹی کے لیے بیٹھا، اس کی نیت ہی فطور ہے، نیت ہی خراب ہے، نیت میں اسلام دین ہے ہی نہیں، نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ اس کی نیت میں۔ یہ بیٹھا ہی دنیا کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اس کے لیے حرام ہے حلال ہے یہ لے رہا۔ کاش ہم جس سیٹ اور عہدے پر بیٹھے ہیں اس میں اسلام کو اولیت دیتے کہ میں ایمان کے لیے ہوں، اسلام کے لیے ہوں، جتنا میرے اختیار میں ہے میں اسلام کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، عظمت ناموس صحابہ کے لیے اور توحید کے لیے، سنت کے لیے میں اپنے اختیارات کو جتنا استعمال کر سکتا ہوں، جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں اس کے لیے بیٹھا ہوں۔ کاش اس نیت سے بیٹھے ہر موحد تو چند سالوں میں تبدیلی آ سکے۔ آئیں ان مدارس اور ان مساجد کی حفاظت، انہیں مضبوط کریں۔ یہ خیر کے دروازے، یہ خیر کی چھاونیاں، ان کو مضبوط کریں، اپنی اولادوں میں سے اپنے بچوں کو اس دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔